الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر او كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا. اس ماہ مبارک میں ہم نے روزے رکھے اور تراویح کی عبادت ادا کی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشیوں والا ایک دن عید الفطر عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں بار بار نصیب فرمائے. میں چونکہ عید الفطر میں یہاں نہیں تھا، پاکستان گیا ہوا تھا، تو آپ تمام حضرات کو عید کی بھی بہت بہت مبارک ہو، اور اللہ تعالیٰ ایسی خوشیاں آپ کو، آپ کے بچوں کو بار بار نصیب فرمائے. رمضان کے بعد جو مہینہ ہے یہ شوال کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے سے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیمات عطا فرمائی ہیں وہ شوال میں 6 نفلی روزہ رکھنے کی ترغیب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر، یہ ایسا ہے جیسے اس نے پورے سال کے روزے رکھے. حالانکہ 1 مہینہ اور 6 دن روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. حضرات علماء اور محدثین فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح اور تشریح کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کے بارے میں قانون قرآن پاک میں ذکر کیا ہے، اور گناہ کے بارے میں بھی یہ قانون بنایا ہے. نیکی کا قانون یہ ہے، فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو کوئی ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو 10 گنا اجر ملے گا. ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر ہے. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو کوئی ایک گناہ لے کر آئے گا تو ایک گناہ کی سزا اس کو اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے ایک گناہ کیا ہے، زیادہ نہیں ملے گی. اس کے برابر اسے گناہ کا بدلہ اور اس کی سزا دی جائے گی. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. تو نیکیوں کا قانون اللہ تعالیٰ کے فضل والا ہے، انعام والا ہے، اور گناہ کا قانون اللہ کا عدل اور انصاف والا ہے کہ جتنا گناہ کیا ہے اتنی ہی سزا ہے. نیکی جتنی کی ہے اتنا اجر نہیں، بلکہ 10 گنا، کم از کم 10 گنا اجر ملتا ہے، اور اس سے زیادہ جتنا اللہ چاہے عطا فرماتا ہے. تو 10 گنا سے حساب لگائے تو رمضان کے 1 مہینے کو 10 سے ضرب دے 10 مہینے ہو گئے.
شوال کے 6 روزوں کو 10 سے ضرب دے 60 روزے ہو گئے 2 مہینے کے، 2 اور 10 مہینے 12 مہینے یعنی 1 سال کے روزوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مسلمان اپنی یہ عادت بنا لے کہ ہر سال رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اور پوری زندگی اس طرح کرتا رہے تو اسے پوری زندگی روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ پھر یہ شوال کے 6 روزوں سے متعلق چند مسائل بھی ہمیں سمجھنے چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو شوال میں 6 روزے آپ جب چاہے رکھ سکتے ہیں، شوال کے شروع میں رکھے، آخر میں رکھے، درمیان میں رکھے۔ پھر شوال کے 6 روزے آپ اکٹھے رکھے، یہ بھی جائز ہے، اور شوال کے 6 روزے الگ الگ رکھے، یہ بھی جائز ہے۔ اس میں تفریق کرے، اکٹھے نہ رکھے، یہ بھی جائز ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ 6 روزے آپ اکٹھے رکھیں گے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں بہتر یہ ہے کہ شوال کی ابتدا میں رکھیں اور 6 روزے اکٹھے رکھیں، اور احناف یہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ 6 روزے الگ الگ رکھیں، بہتر ہے 6 روزے الگ الگ رکھے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ حنفی عالم ہے، وہ فرماتے ہیں بہتر یہ 6 روزے الگ الگ رکھے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا، پہلی شوال کو عید الفطر ہے، عید الفطر کو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد دوسری شوال سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور الگ الگ رکھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ اس میں نصارہ سے مشابہت لازم نہیں آتی ہے۔ بعض حضرات نے شوال کے 6 روزوں پر اعتراض کیا ہے، یہ مسئلہ بھی درمیان میں سمجھا دیتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزے رکھنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ تو اس کی 2 وجہ بیان کرتے ہیں۔ ایک وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اس میں نصارہ سے مشابہت لازم آتی ہے۔ نصارہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تھے 1 مہینے کے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر، ان پر بھی 1 مہینے کے روزے فرض تھے، گزشتہ امتوں میں نصارہ پر۔ اور جب ان کا رمضان گرمیوں میں آیا تو مشکل تھا روزہ رکھنا، تو انہوں نے رمضان کے گرمیوں والے روزے سردیوں میں ٹرانسفر کر دیے کہ ہم سردیوں میں رکھیں گے، اور کہا کہ اس وجہ سے کہ ہم نے گرمیوں سے سردیوں میں روزے ٹرانسفر کیے ہیں تو اس کے کفارے میں 10 روزے اور ملا دیے، تو 30 کے بجائے کتنے ہو گئے؟ 40 ہو گئے۔ پھر ان میں ایک آدمی بیمار ہو گیا، تو اس نے نظر مانی اللہ تعالیٰ شفا دے گا تو میں 7 روزے اس میں اور بڑھا دوں گا، تو اس نے 7 اور بڑھا دیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی، اس نے 7 بڑھا دیے، 47 ہو گئے۔ پھر ایک بادشاہ آیا، اس نے کہا یہ 47 میں 3 اور بڑھا دیتا ہوں تاکہ پورے 50 ہو جائے، اس نے ہاف سینچری کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے 30 فرض کیے تھے، 20 انہوں نے اضافہ کر دیا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنا یہ آپ اضافہ کر رہے ہیں رمضان کے ساتھ، لہذا یہ مکروہ ہے، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک ان حضرات نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ لکھا ہے۔ یہ 2 اعتراض کیے جاتے ہیں، تو اس کا جواب سن لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ نصارہ سے مشابہت لازم نہیں آتی ہے شوال کے 6 روزے رکھنے میں، اس لیے کہ نصارہ نے 30 روزوں کے بعد یعنی رمضان کے جو 1 مہینے کے روزے ان پر فرض تھے، ان فرض کے ساتھ 20 روزے اور ملا کر 50 اپنے اوپر فرض کر لیے تھے۔ ہم مسلمان ایسا نہیں کرتے،
ہم شوال کے 6 روزوں کو فرض نہیں سمجھتے، نفل سمجھتے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے ہم رمضان کے ساتھ اکٹھے نہیں رکھتے ہیں۔ رمضان کے فوراً بعد عید کا دن آتا ہے، عید الفطر میں کوئی بھی مسلمان روزہ نہیں رکھتا ہے، تو گیپ آ گیا، تو رمضان کے روزے الگ ہو گئے، شوال کے 6 روزے الگ ہو گئے، اکٹھے تو نہیں ہوئے۔ تو نصارہ سے مشابہت کہاں لازم آتی ہے؟ اسی لیے احناف کے یہاں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ 6 روزے الگ الگ رکھیں تاکہ کسی بھی صورت میں مشابہت لازم نہ آئے۔ جہاں تک دوسرا اعتراض ہے کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک نے شوال کے روزوں کو مکروہ لکھا ہے، تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قول، فقہ کی ایک کتاب ہے بدائع الصنائع علامہ کاسانی کی، امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہے، تو امام ابو حنیفہ کے قول کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ شوال کے 6 روزوں کو جو امام صاحب مکروہ کہتے ہیں وہ اس صورت میں مکروہ کہتے ہیں کہ رمضان کے فوراً بعد عید کے دن سے شوال کے روزے شروع کیے جائیں، یہ مکروہ ہے۔ اس لیے کہ فوراً رمضان کے ساتھ آپ نے 6 روزے ملا دیے اور عید کے دن سے آپ نے شوال کے پہلے روزے کا آغاز کیا، یہ مکروہ ہے، اور عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے، حدیث میں منع آئی ہے۔ اس صورت میں شوال کے 6 روزے رمضان کے روزوں کے ساتھ مل رہے ہیں، یہ مکروہ ہے۔ ہاں اگر عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، چنانچہ علامہ کاسانی فرماتے ہیں کہ وہ صورت مکروہ ہے کہ جس میں عید کے دن روزہ رکھا جائے، شوال کا پہلا روزہ، اور اس کے بعد پھر 5 روزے رکھے جائے، یہ مکروہ ہے۔ اگر عید کے دن آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتے ہیں، یہ مکروہ نہیں بلکہ مستحب اور سنت ہے۔ امام صاحب اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول کا یہ مطلب ہے۔ کچھ سالوں پہلے یہ بحث چلی، تو ایک جگہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے یہ بات کی کہ شوال کے 6 روزے رکھنا مستحب اور سنت ہے، تو ایک صاحب نے یہی اعتراض کیا اور انہوں نے کہا کہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ نے شوال کے 6 روزوں کو مکروہ لکھا ہے۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، اور یہ جواب ہم عام طور پر ہمارے جو مدارس کے طلبہ ہوتے ہیں، نوجوان علماء ہیں، ان کے لیے ایک ٹیکنیکل سی بات ہے، تو وہ میں بیان کر دیتا ہوں، انشاءاللہ ان کو بھی فائدہ ہوگا، ہمارے بچوں کو، نوجوان علماء ہے، طلبہ ہے، ان کو فائدہ ہوگا، علمی ایک نقطہ ہے۔ میں نے وہاں بھی ان کو بیان کیا، میں نے کہا دیکھو بھائی، امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دونوں متقدمین فقہا ہیں، اور متقدمین فقہا کے یہاں جب مکروہ کسی چیز کو کہا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں یہ چیز مکروہ ہے، مطلقاً جب وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے، اس سے مراد مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ علامہ ابن قیم نے اعلام الموقعین میں تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے۔ جب وہ کہتے ہیں یہ مکروہ ہے تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ مکروہ تحریمی حرام کے قریب ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک شوال کے 6 روزوں کو مکروہ تحریمی کہہ رہے ہیں۔ اور مکروہ تحریمی کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ تحریمی اس کو کہتے ہیں جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، خبر واحد۔ یہ حدیث کی ایک قسم ہے، علماء اور طلبہ جانتے ہیں کہ جو خبر واحد حدیث سے ثابت ہو وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ممانعت آئی ہو اس عمل کی، وہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے۔ اب مکروہ تحریمی امام صاحب اور امام ابو حنیفہ کے یہاں شوال کے روزے اس وقت بنتے ہیں
جب عید الفطر کے دن سے شوال کے روزوں کا آغاز کیا جائے، اس لیے کہ حدیث میں عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع آئی ہے، تو دلیل موجود ہے۔ لیکن عید کا دن گزر گیا، 2 شوال، 3 شوال، 4 شوال، پھر آپ 6 روزے رکھتے ہیں اور آپ کہیں جی یہ مکروہ تحریمی ہے، تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ کوئی حدیث تو موجود نہیں۔ کسی چیز کا مکروہ تحریمی ہونے کے لیے دلیل چاہیے آپ کو، دلیل ظنی، خبر واحد حدیث چاہیے آپ کو۔ امام صاحب اور امام مالک کے کہنے سے کوئی چیز مکروہ تحریمی نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کے رسول نے نہ کہا ہو۔ اللہ کے رسول نے اس صورت میں کہا ہے، عید الفطر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے۔ لہذا عید الفطر کے دن شوال کے روزے نہیں رکھتے ہیں، اور عید الفطر کے بعد پھر شوال کے روزوں کا آغاز کرے آپ۔ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، یہ روزہ رکھنا سنت ہے، اس پر اجر ملتا ہے، اس پر ثواب ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے روزے رمضان کے فرض فرمائے ہیں، اسی طرح جو دیگر فرائض ہیں آپ ان میں بھی دیکھیں۔ مثلا نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، لیکن اس کے علاوہ نفلی نماز بھی ہے، سنت نمازیں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کے ساتھ نفل کو رکھا ہے، نماز میں بھی رکھا ہے۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس کے ساتھ صدقہ اور خیرات بھی ہے۔ شریعت میں ہر فرض کے ساتھ اس کا نفل یہ بھی رکھا گیا ہے، صدقہ اور خیرات۔ زکوٰۃ فرض ہے، صدقہ اور خیرات نفل ہے۔ حج فرض ہے، مسلمان صاحب استطاعت اور اس پر حج فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، لیکن مسلمان وہاں جاتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، یہ سنت ہے۔ طواف کرتے ہیں، یہ سب سنت عبادت ہے، نفلی عبادت ہے۔ حج کے ساتھ بھی نفلی عبادت، زکوٰۃ کے ساتھ بھی نفلی عبادت، نماز کے ساتھ بھی نفلی عبادت، اور روزوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے شریعت میں نفلی روزے بھی رکھے ہیں۔ جس طرح نماز کچھ نمازوں سے پہلے ہم سنتیں پڑھتے ہیں، کچھ کے بعد پڑھتے ہیں۔ بعض نمازیں ایسی ہیں پہلی بھی سنت ہے، بعد میں بھی سنت ہے۔ تو رمضان کا مہینہ یہ فرض روزے ہیں، اس سے پہلے شعبان کے اندر روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے، اور اسی طرح شوال میں روزے رکھنا یہ بھی سنت ہے۔ رمضان سے پہلے بھی سنت روزے ہیں، نفل روزے ہیں، رمضان کے بعد بھی نفل اور سنت روزے ہیں۔ البتہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز میں اور رمضان کی انتہا میں ایک دیوار لگا دی ہے۔ شعبان کے آخری دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا یوم الشک میں، اور رمضان کے فوراً بعد عید الفطر میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یہ کیوں منع فرمایا؟ گزشتہ امتوں نے اپنے روزوں میں اضافہ کر دیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف سے دیوار کھڑی کر دی ہے۔ اب رمضان کے روزے پروٹیکٹ ہو گئے ہیں، کوئی ان میں اضافہ نہیں کر سکتا ہے۔ نفلی روزہ رکھنا ہے تو شعبان کے آخری دن نہیں رکھنا ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا ہے۔ رمضان کے روزے الگ ہو گئے، اب نفلی روزے آپ رکھیں۔ یہ نفلی عبادات کا بڑا فائدہ ہے میرے دوستوں۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ نفلی عبادت کو اہمیت نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں نفل ہے۔ سنت کو بھی بعض لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں کہ سنت ہے، کسی بھی نیکی کو کم مت سمجھو۔ اللہ کے یہاں چھوٹی سی نیکی کا بھی بڑا اجر ملتا ہے۔ امام احمد رحمت اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ نہر کے کنارے وضو فرما رہے تھے۔ آپ اس طرح بیٹھے وضو کر رہے ہیں، اور جہاں سے پانی آ رہا ہے، پانی کا بہاؤ ہے، جس طرف سے پانی آ رہا ہے،
آپ سے آگے ایک آدمی بیٹھا ہے، وہ یہاں وہ وضو کر رہا ہے، آپ یہاں وضو کر رہے ہیں۔ تو وہ جو آدمی تھا مسلمان تھا، اس نے دیکھا امام احمد رحمت اللہ علیہ وضو فرما رہے، میں ان سے آگے بیٹھا ہوں، وضو کر رہا ہوں، میرے وضو کا مستعمل پانی وہ گر رہا ہے نہر میں اور پھر امام صاحب کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے، یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہے کہ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے امام مجھ سے آگے بیٹھے ہیں، وضو کر رہے ہیں، میں وضو کر رہا ہوں اور میرا مستعمل پانی نہر میں گرتا ہے اور امام صاحب کے یہاں آگے سے نکلتا ہے، یہ بڑی بے ادبی کی بات ہے۔ تو وہ وہاں سے اٹھا اور آ کر کس طرف بیٹھ گیا؟ یہ اس نے ایک عمل کیا۔ اس انسان کا جس نے یہ عمل کیا تھا اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا۔ دیکھو بھائی دوستو، خواب کوئی شرعی حجت نہیں ہوتا ہے، ہم اس کو کوئی دلیل نہیں بنا سکتے، شریعت میں دلیل اور حجت نہیں ہے، لیکن خواب بشارت ضرور ہے، خوشخبری ضرور ہے۔ ایک خوشخبری کی بات ہوتی ہے، بشارت کی بات ہوتی ہے، اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اس کی خوشخبری اور بشارت سے آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ ہاں، خواب کو آپ دلیل اور حجت نہیں بنا سکتے۔ جب ہم بعض مرتبہ خواب بیان کرتے ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی یہ خوابوں والی باتیں کرتے ہیں، تو بھائی سچے خواب، اچھے خواب بشارت ہوتی ہے۔ وہ نیک آدمی تھا، اس کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ کہا اللہ تعالیٰ نے میرے اس ایک عمل کی وجہ سے کہ امام احمد کا ادب میں نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے ایک نیک انسان اور عالم دین کا ادب کیا، جا میں نے تجھے بخش دیا۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک نیکی پر بھی اتنا اجر ملتا ہے۔ بعض مرتبہ ہم سمجھتے ہیں چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن اجر اس پر کتنا ملتا ہے۔ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر اللہ معاف فرما دیتا ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے۔ اسی لیے فارسی میں کہتے ہیں، فرمایا کہ رحمت حق بہا نمی جو ید، رحمت حق بہا نمی جو ید، رحمت حق بہا نمی جو ید۔ کہتے ہیں اللہ کی رحمت برسنے کے لیے قیمت نہیں ڈھونڈتی ہے، اللہ کی رحمت آپ پر آنے کے لیے قیمت نہیں تلاش کرتی، آپ اتنی قیمت ادا کریں تو پھر اللہ کی رحمت آئے گی۔ اللہ کی رحمت بہا قیمت کو کہتے ہیں، اللہ کی رحمت بہا نہیں ڈھونڈتی، اللہ کی رحمت بہانا ڈھونڈتی ہے۔ کمال کیا ہے اس شعر میں، بہا فارسی میں قیمت کو کہتے ہیں کہ رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ کی رحمت بہا نہیں دیکھتی، قیمت نہیں دیکھتی ہے، پرائس نہیں دیکھتی ہے، اللہ کی رحمت بہانہ دیکھتی ہے۔ کوئی بہانہ بن جائے اور تم پر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ فرمایا کہ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے، تم ہاتھ اٹھاؤ بس اللہ تمہیں دینے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے۔ ہم تو مائل با کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روئے منزل ہی نہیں۔ آؤ تم منزل تلاش کرنے والا اگر کوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے منزل عطا فرما دیتا ہے۔ تم آ تو جاؤ راستے پر، تم نیکی تو کرو، تمہاری ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ نفل عبادت کو کم مت سمجھو میرے دوستو۔ حدیث میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نفل کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، اس حدیث میں نفل کی اہمیت کو بیان کیا ہے، نفل عبادت کا کتنا فائدہ ہے۔ ایک مرتبہ آپ اللہ اللہ کہتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، اس کا کتنا اجر ہے۔ 1 پاؤنڈ 2 پاؤنڈ صدقہ کرتے ہیں، بظاہر چھوٹی سی بات ہے، لیکن اس کا فائدہ آپ دیکھیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے، اگر اس کی نماز پوری ہوئی تو کامیاب ہو جائے گا، نماز پوری نہیں ہوئی تو وہ ناکام ہو جائے گا۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی نماز میں کوئی کمی ہوئی، نمازوں میں کوئی کمی ہوئی، کوئی نقصان ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ارشاد فرمائیں گے انظروا لعبدی، کہ میرے بندے کے نیک اعمال میں دیکھو کہ کوئی نفلی عمل موجود ہے، انظروا هل لعبدی من تطوع، کیا اس نے کوئی نفلی نماز پڑھی ہے؟ اور پھر ارشاد ہوگا اگر اس نے کوئی نفلی عبادت کی ہے تو وہ نفلی عبادت سے جو فرض میں کمی ہوئی ہے اس کو پورا کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نفلی عبادت سے فرض کی کمی کو پورا کر دے گا۔ فرض نماز میں کمی ہوئی، کوئی نقصان ہوا، کوئی بھول چوک ہو گئی، نفل نماز سے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ زکوٰۃ فرض ہے، اس میں کوئی کمی ہوئی، اللہ تعالیٰ صدقات خیرات سے اس کو پورا کر دے گا۔ حج فرض عبادت ہے، اللہ نے صاحب استطاعت پر فرض کی ہے، حج میں کوئی کمی ہو گئی اللہ تعالیٰ عمرے سے اور طواف سے پورا کر دے گا۔ رمضان کے روزوں میں کوئی کمی ہوئی اللہ نفلی روزوں سے، یہ جو شوال کے روزے ہیں نفلی روزوں سے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کر دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہے۔ نفلی عمل پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتے ہیں، اس لیے میرے دوستو کوشش کرنی چاہیے ہم نفلی عبادات بھی کریں اور اپنی ایک عادت بنا لیں۔ میں ایک آسان نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، بہت آسان ہے، ہر مسلمان کر سکتا ہے۔ الحمدللہ 5 وقت نماز تو ہم مسلمان ہیں، ہم پر فرض ہے، ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، دکان پر ہے، جاب پر ہے، وہاں پڑھ لیتے ہیں، گھر میں پڑھ لیتے ہیں، نماز تو فرض ہے، لیکن ایک عادت بنا لیں، بہت آسان ہے، 5 منٹ لگتے ہیں اس میں، صرف 5 منٹ۔ وہ عادت یہ بنا لے دن میں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی وقت آپ کو آسانی سے میسر ہو 2 رکعت نفل پڑھ لیا کریں، یہ عادت بنا لو۔ کتنا آسان ہے، 5 منٹ لگتے ہیں۔ اب روزانہ 2 رکعت نفل پڑھیں گے تو مہینے میں 30 دن ہے تو آپ کے 60 رکعت نفل ہو گئے، اور پھر پورے سال میں کتنے ہو جائیں گے؟ اور پھر 5 سال 10 سال 20 سال 40 سال آپ پڑھتے رہے تو نفلیں کتنی ہو جائیں گی؟ یہی نوافل کام آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو نوافل ہے، نفل نماز ہے تو فرض نماز کی کمی کو پورا کرتے ہیں، نفل روزہ ہے فرض روزوں کی کمی کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح صدقات خیرات زکوٰۃ فرض ہے اس کو کمی کو پورا کرتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر نفلی کوئی بھی عبادت ہے، مثلا نمازوں میں کمی ہے اور آپ نے نفلی روزے رکھے ہیں تو اللہ نفلی روزوں سے نمازوں کی کمی، فرض نماز کی کمی کو بھی پورا کر دے گا۔ روزوں میں کمی ہے فرض روزوں میں، اللہ نفلی نماز سے بھی اس کو پورا کر دے گا۔ 2 پاؤنڈ صدقہ خیرات کر دیا آپ نے، 2 پاؤنڈ 1 پاؤنڈ صدقہ خیرات کر دیا آپ نے، اور حج کے اندر اتنا بڑا حج ہے، آپ نے آج کل تو حج اتنا مہنگا ہو گیا ہے، 6-7 ہزار پاؤنڈ کا ایک حج ہے، 6-7 ہزار پاؤنڈ لگائے آپ نے حج کیا، حج میں کوئی کمی رہ گئی، دوسری طرف آپ نے 1 پاؤنڈ صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 پاؤنڈ صدقے سے اللہ اس حج کی کمی کو پورا کر دے۔ عادت بنا لو بھائی، کبھی 1 پاؤنڈ صدقہ کر دیا کرو، 2 رکعت نفل پڑھ دیا کرو، اس سے ہمارے فرائض کے اندر جو کمی کوتاہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔